من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تصدیق بیان کرتی اور جمادات پر یا نباتات پر جو دوسری دو بڑی مخلوق ہے اللہ کی،
جو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو ان کی تصدیق کا کیا مطلب؟ تو بات اصل یہ ہے کہ اللہ کے اعتبار سے تمام چیزیں شعور رکھتی ہیں، چاہے ہمارے اعتبار سے وہ لاشعور اور بے شعور۔ اللہ کے اعتبار سے وہ بے شعور نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو وہ سمجھتے ہیں۔ جس کے واقعات کل بیان کیے گئے تھے، کئی واقعے ذکر کیے گئے، اسی ذیل میں یہ واقعہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں مجھے سلام کیا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ پتھر حجر اسود ہے جو کعبۃ اللہ کے کونے میں لگا ہوا ہے۔ پہلے وہ ایک ہی ٹکڑا تھا، جب حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کی کعبے کے اوپر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو اس نے من جنیق کے ذریعے سے کعبے کے اوپر پتھر برسائے، جس کی وجہ سے حجر اسود ٹوٹ گیا اور اس کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے۔ پھر اس کے بعد ان پتھروں کو، ان ٹکڑوں کو چاندی کی پلیٹ میں جڑ کر کے، لگا کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر خور کے اندر رکھ دیا۔ وہ جو پورا نظر آتا ہے وہ پورا حجر اسود نہیں ہے، جو تصویر میں بھی نظر آتا ہے وہ پورا کا پورا حجر اسود نہیں، بلکہ اس کے اندر جو چھوٹا سا ایک سوراخ سا ہے، تو اس کے اندر چاندی کی پلیٹ میں وہ حجر اسود کے 4-5 ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اس میں جڑ کر کے، لگا کر کے اس کے اندر رکھ۔ اس سے پہلے وہ پتھر ایک ہی تھا اور بالکل سفید چمکدار تھا۔ روایات میں ہے کہ جنت سے وہ پتھر لایا گیا تھا اور یہ بالکل سفید چمکدار تھا۔ لوگوں نے جو اس کو بوسے دیے تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روشنی ختم ہو، کیونکہ حجر اسود کے اندر گناہوں کو چوسنے کی صلاحیت، یہ لوگوں کے گناہوں کو کھینچتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو چوستا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت دی ہے، تو جب لوگ اس کا بوسہ لیتے ہیں وہ لوگوں کے گناہوں کو کھینچتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی روشنی ماند ہو گئی۔ لیکن یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات کہ حجر اسود کا بوسہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ دھکا مکی کر کے اور حجر اسود تک پہنچا جائے اور بھیڑ میں اپنی جان بھی جوخم میں ڈالی جائے اور لوگوں کو بھی تکلیف دی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اس کا بوسہ لیتے ہیں، تو ایسے وقت میں اگر جی چاہے تو لے لیں جب سہولت سے لیا جا سکے، اور اگر دھکے مکی کرنا پڑے، پریشانی ہو، تکلیفیں ہوں، اپنے کو بھی پریشانی ہو، دوسروں کو بھی پریشانی ہو، ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے اس کو بوسہ دینے کا ارادہ کیا، منہ اس کے اندر رکھا اور اتنا بڑا ریلا آیا کہ گردنیں ٹوٹ گئی۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ اس کے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ نماز، آپ حضرات میں سے جو وہاں پر گئے ہیں، میں بار بار دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے۔ جو لوگ گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سلام امام پھیرتا نہیں، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے لوگ اس کی طرف کو بھاگ لیتے ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے لوگ بوسہ لینے کی وجہ سے نماز کو بھی بھول جاتے ہیں کہ نماز کب ختم ہو رہی ہے، کب ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اس وجہ سے کہ حجر اسود کا بوسہ لیں، نماز کو امام سے پہلے ہی ختم کر کے پورے تیز دوڑتے ہیں لوگ حجر اسود کا بوسہ لینے کی، تو نماز بھی خراب کر ڈالتے ہیں۔ تو حجر اسود کا بوسہ کوئی اتنی لازمی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کو خراب کیا جائے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیفیں دی جائے، جس کی وجہ سے اپنی جان کو جوخم میں ڈالا جائے، تکلیف میں مبتلا کیا جائے۔ آسانی سے لیا جا سکے لے لیں، نہ لیا جا سکے چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی طواف کے لیے
حجر اسود کا بوسہ لینا ضروری نہیں، ہاتھ سے اشارہ کرے، دونوں ہاتھوں سے دعا پڑھے، ہاتھوں کو چوم لیں، یہی استلام ہے۔ اسی سے طواف شروع ہو جاتا ہے، اسی سے طواف ختم ہو جاتا ہے۔ ہر چکر پر حجر اسود کا استلام ضروری نہیں کہ بوسہ لے کر کے کیا جائے، بلکہ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اس کو دعا پڑھ کر ہاتھوں کو چوم لیا جائے تو حجر اسود کا استلام ہو جاتا ہے۔ اسی کو استلام کہتے ہیں کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اس کی طرف کو اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر ہاتھوں کو اتنی آواز سے چومیں کہ آواز پیدا نہ ہو، اور بس طواف کو شروع کر دیا جائے۔ پھر ہر چکر میں اسی طرح کیا جائے، اس کو استلام کہتے ہیں حجر اسود۔ تو حجر اسود کا استلام یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن عورتیں مردوں کے مقابلے میں اندر گھس کر طواف کرتی ہیں اور زیادہ بھیڑ میں، اور ان کا برقع اور ان کا اوڑھنا اور ان کے بال وہ سب جو ہے ادھر ادھر یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں، یہ سب درست نہیں ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھیڑ میں باہر نکل کر طواف کریں، بھیڑ میں اندر گھس کر طواف نہ کریں۔ مردوں کے جسم سے چمٹ رہی ہیں، بھلا اس کی اجازت کیسے ہے کہ مردوں کے جسم سے چمٹا جائے اور ان سے ساتھ دھکا مکی کی جائے؟ تو یہ کیسے درست ہے؟ مرد کو ہی بچنا پڑتا ہے، مرد کو شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن عورتیں ان کو بچنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بھیڑ میں گھستے چلی جاتی۔ عجیب ماحول ہے، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ جو عورتیں کر رہی ہیں نہیں مانتی تو وہ کرنے دیں، لیکن جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ موقع دے میری بات سن رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھیڑ میں اس طرح سے نہ گھسیں کہ مردوں کے اور عورتوں کے جسم مسل جائیں اور وہ دونوں مل جائیں جسم۔ یہ بالکل کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے، بہت برا لگتا ہے اور بہت اچھا نہیں لگتا۔ ایسی جگہ پر مرد عورتوں کے جسم سے جو ہے مسلیں اور عورتوں کے جسم سے رگڑ کھائیں، تو ایسی جگہ کعبہ شریف کے اندر، مسجد حرام کے اندر، اور وہاں مرد کے دل میں کچھ اور غلط ارادہ ہے تو یہ بہت برا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جب مرد کا جسم عورت کے جسم سے ٹکرائے گا تو مرد ہی تو ہے، انسان ہی تو ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، نہ عورت فرشتہ ہے نہ مرد فرشتہ ہے۔ اس لیے مسجد حرام کے اندر کم از کم اس بات کا عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے عورتوں کو کہ وہ مردوں کے جسم سے جو ہے وہ ذرا الگ رہنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے۔ اگر بھیڑ ہی چل رہی ہے تو مجبوری ہوتی ہے، پھر بھی جہاں تک ممکن ہو بچنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، حجر اسود سے بات یاد آ گئی تو اس کو ذکر کر دیا، اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے وہ پتھر معلوم ہے کہ جو میں اسے پہچانتا ہوں، جو مجھے سلام کیا کرتا۔ تو علماء نے فرمایا بعد میں کہ وہ پتھر حجر اسود تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ زمانے جاہلیت میں جب تک ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، ایک پتھر سے انہوں نے آواز سنی، بعد میں اس کو بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے ایک پتھر سے فلاں فلاں آواز سنی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے، جن کے ایمان لانے کا واقعہ قصہ مشہور ہے، کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہزاروں واقعات، ہزارہ واقعات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بہت سارے واقعات ہیں
کہ کھانا تسبیح پڑھ رہا ہے اور سارے صحابہ کرام کھانے کی تسبیح کو سن رہے ہیں، کنکریاں تسبیح پڑھ رہے ہیں، سارے صحابہ کرام آپ کی مٹھی کی کنکریوں کی تسبیحوں کو سن رہے ہیں، تو کھانا بھی سلام کرتا تھا اور تسبیحات پڑھتا تھا، اور صحابہ کرام اس تسبیح کو کبھی کبھی سنتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور یہ اس ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو نہیں سمجھتے۔ اسی ذیل میں بعض مفسرین نے بعض پرندوں کی بولیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ فلاں پرندہ یہ کہتا ہے، فلاں پرندہ یہ کہتا ہے، تو اس کے تعلق سے تسبیح کو بھی بیان کیا ہے کہ فلاں پرندہ جو ہے ان الفاظ سے تسبیح پڑھتا ہے۔ ان چند پرندوں کے نام اور ان کے وہ الفاظ عربی کے بعض حضرات نقل کیے ہیں بعض مفسرین نے، خاص طور پر مصر کے بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی بہت شاندار تفسیر لکھی ہے، روح المعانی۔ تو انہوں نے روح المعانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، جہاں آپ کا واقعہ آیا ہے سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل میں چیونٹی کا واقعہ جہاں پر آیا ہے، چیونٹی نے اپنی دوسری سردار چیونٹی نے اپنی ماتحت چیونٹیوں کو آواز لگائی، اس موقع پر انہوں نے پرندوں کی اور جانوروں کی بولیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کون سا پرندہ کیا ہے۔ بہرحال ہر پرندہ، ہر چیز، ہر جماعت، ہر پتھر، ہر درخت، ہر پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، باقی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ طے ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، فرمایا بے شک وہ ہے تحمل والا، بخشنے والا۔ اس لیے تسبیحات بہت سے انسان ذکر نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کرتا ہے، وہ حلیم ہے، بردبار ہے، بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بجائے تسبیح بیان کرنے کے انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ تمام چیزیں، تمام جانور، تمام مخلوقات اللہ کی تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بردبار ہے، وہ حلیم ہے، انسانوں کی نافرمانیوں کو برداشت کرتا ہے، اور بہت ساری کو تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو بھی چیزیں اور جو مخلوقات ان میں ہیں، اور کوئی چیز نہیں جو نہ پڑھتی ہو نہ بیان کرتی ہو اللہ کی خوبیاں، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تصدیق۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ہے حلم والا، بخشنے والا۔ فرشتے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آسمانوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا فرشتوں کی عبادتوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اپنی عبادت میں لگا رکھا ہے۔ کوئی کھڑا ہے، بس اس کا کام یہی ہے کہ وہ بارگاہ الہیہ میں پڑا، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی کسی حال میں ہے، کوئی کسی حال میں ہے۔ سارے کے سارے فرشتے اسی طرح سے، کوئی جو ہے قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تشہد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے انسانوں کی نماز۔ تمام فرشتوں کی تسبیحات، تمام فرشتوں کی اطاعت اور فرمانبرداری، اور تمام فرشتے اس حالت میں ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں اکٹھا کیا۔ نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے،
نماز میں تشہد بھی ہے. فرشتے یہ سب الگ الگ کرتے ہیں، انسان الگ الگ نہیں کرتے، بلکہ انسان جو ہے مسلمان وہ نماز میں ان ساری چیزوں کو کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے مسلمان کو، انسان کو ایسی عبادت عطا فرمائی جو تمام فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور وہ ہے قیام، قعود، رکوع، سجدہ، تشہد سب. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. واقعہ یہ پیش آیا کہ جس وقت سورہ لہب نازل ہوئی، جس میں ابو لہب کی برائی کی گئی، اس کو بددعا دی گئی، اس کی ہلاکت کو بیان کیا گیا، اور اس کی بیوی ام جمیل کی ہلاکت کو بیان کیا گیا، جس کو سورہ لہب میں حمالۃ الحطب فرمایا. حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب کے معنی آتے ہیں لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھانے والی. اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ام جمیل کے. ابو لہب نبی کریم علیہ السلام کا سخت دشمن تھا، اسی طرح سے اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی مسلمانوں کی، اسلام کی اور نبی کریم علیہ السلام کی سخت ترین دشمن تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ سورہ لہب میں فرمایا اور دونوں کی ہلاکت کو ذکر کیا ہے. اور حمالۃ الحطب جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، اس کی ایک صفت کو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ جنگل سے لکڑیوں کا گٹھڑ سر کے اوپر رکھ کر لایا کرتی تھی، اس کو استعمال بھی کرتی تھی اور بیچتی بھی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لکڑیوں کا گٹھڑ سر پر رکھ کر، اور وہ اکثر ایسا کیا کرتی تھی کہ رسی ایک لاکر کے گلے کے نیچے کو اور اس طرح سے وہ باندھ لیا کرتی تھی اپنے گلے میں، تاکہ اس گٹھڑ کو پکڑنا نہ پڑے، دونوں ہاتھ خالی رہیں، بس وہ گٹھڑ سر کے اوپر رکھا جاتا تھا اور وہ لے آتی تھی. ایک روز اسی حال میں وہ لکڑیوں کا گٹھڑ ایک طرف سے جھک گیا، وہ سنبھال نہیں پائی، اور وہ جو رسی اس کے گلے میں تھی وہ کھنچ گئی، اور اسی طرح سے اس کا بیڑا پار ہو گیا اور کام تمام ہو گیا، مر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب میں ذکر فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، وتب، اور وہ ہلاک ہو بھی گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بددعائیہ جملہ بولا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں. دونوں ہاتھ سے مراد پورا لہب. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو ذکر کر کے پورا آدمی مراد ہوتا ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے، عربی میں ایسا ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ مطلب. تو دونوں ہاتھ بول کر پورا آدمی مراد ہوتا ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے. تو فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تمام ہوں، برباد ہوں. وتب، ایک طرف بددعا فرمائی اور اس کے بعد خبر بھی دے دی، کیا فرمایا؟ اور ابو لہب ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما کسب، اس کا مال اور اس کی اولاد اور اس نے جو کچھ کمایا، اس کے غلام باندیاں، اس کے حشم و قدم، اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا. جب وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا، تباہ ہوا، کوئی اس کے کام نہیں آیا، ہلاک ہو گیا، مر گیا. اور عجیب و غریب انداز سے مرا، اس کی بغل میں ایک پھوڑا نکلا اور اس کی وجہ سے ایسی بیماری اسے لگ گئی، پورے جسم میں پھوڑے نکل آئے کہ اس کے بیٹے بھی اس کے قریب نہ آئے، اسی حال میں مر گیا. اور اس کے بیٹے اس لیے قریب نہیں آئے کہیں یہ مرض ہمیں بھی نہ لگ جائے. یہ مرض متعدی ہے تو یہ مرض کہیں ہمیں بھی نہ لگ جائے، اس لیے وہ قریب نہیں آئے. چنانچہ بدبو پیدا ہو گئی، سڑ گیا ابو لہب. تو
تو اس کے بیٹوں نے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کھینچ کر لے جا کر دور کوڑی پہ ڈال دیا۔ یہ اس کا حال ہوا دنیا کے اندر کہ اس کے بیٹے بھی اس سے نفرت کرنے لگے، اس کے گھر والے بھی اس سے نفرت کر رہے ہیں، اور اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کھینچ کر کوڑی پر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ لوگوں کو دکھا دیا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کا نتیجہ یہ ہے۔ مگر پھر بھی لوگوں کو عقل کہاں آتی ہے؟ جن کو ایمان نہیں لانا تھا وہ پھر بھی نہیں لائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اصل جو بات مجھے بتانی ہے وہ ابھی رہ رہی ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جب اس کی برائی قرآن کریم کی اس آیت میں سورت میں نازل ہوئی سورہ لہب میں، تو ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی۔ مقصد تھا آپ کو تکلیف پہنچانا، آپ کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، یہ مقصد تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو لہب کی بیوی ام جمیل آ رہی ہے، آپ کو تکلیف پہنچائے گی، اس لیے آپ یہاں سے اٹھ کر کے اندر چلے جائیں، آپ جو ہے چھپ جائیں اور اس کے سامنے نہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور اس کے درمیان آڑ کر دے گا۔ چنانچہ ام جمیل آئی تو نبی کریم علیہ السلام اس کو دکھائی نہیں دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ کہ یہی ہوں گے آس پاس میں ہی۔ تو ام جمیل برا بھلا کہتی ہوئی واپس چلی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو ام جمیل نے دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک ام جمیل یہاں رہی اس وقت تک ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان آڑ کیے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کو دیکھنے سے روک دیا، فرشتے کی آڑ کر فرشتے کو بھیج دیا۔ ایسا بہت سارے بزرگان دین کو بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ مجھے یاد آیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو شاملی میں لڑی گئی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ امیر المومنین تھے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور بڑے بڑے حافظ حامد شہید، یہ تمام بڑے بڑے علماء اس دور کے قطب اپنے وقت کے یہ لشکر میں شامل تھے۔ لشکر کے 5 حصے ہوا کرتے ہیں، ایک کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، ایک کو قلب کہتے ہیں، ایک کو میمنہ کہتے ہیں، ایک کو میسرہ کہتے ہیں اور ایک کو ساقہ کہتے ہیں۔ یہ 5 حصے ہوتے ہیں لشکر کے، مقدمۃ الجیش، قلب، میمنہ، میسرہ، ساقہ۔ تو یہ تمام 5 حصوں میں ایک کے افسر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ایک کے افسر جو ہے وہ مولانا قاسم نانوتوی، اسی طرح سے 5 حصوں کے باقاعدہ افسران تھے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ امیر المومنین ان کو بنایا گیا تھا، اور شاملی میں انگریزوں کے خلاف یہ جنگ لڑی۔ اگرچہ اس جنگ میں کامیابی تو نہیں مل پائی بہت زیادہ، اس کے بعد انگریزوں نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہجرت کے ارادے سے تھانہ بھون سے نکل کر چل دیے کہ مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے، ہجرت کر کے۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے مہاجر مکی، مکہ مکرمہ ہجرت کرنے والے۔ تو چلتے چلتے ایک جگہ پنجاب میں حضرت کے مرید تھے جن کا نام تھا عبداللہ، حضرت وہاں پر ان کے مکان میں رات میں ٹھہر گئے۔ ایسے ہی راستے میں ٹھہرتے ٹھہرتے پیدل چلتے تھے
اور ٹھہرتے ٹھہرتے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا. ہجرت کر کے وہ چلے گئے. تو پنجاب میں اپنے مرید کے یہاں ٹھہرے. عبداللہ ان کا نام تھا. کسی نے انگریز کو خبر کر دی کہ یہ عبداللہ جو تھے یہ سرکاری آدمی بھی تھے اور بڑے عہدے پر تھے, بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے. ان کے یہاں گھوڑے بھی پلتے تھے باقاعدہ, قسم قسم کے گھوڑے, اور انگریز باقاعدہ ان کے گھر پر کبھی کبھی آیا کرتے تھے گھوڑوں کو دیکھنے کے. بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے, مگر حضرت کے مرید بھی تھے اور مخلص مرید تھے. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان کے گھر ٹھہر گئے رات کے وقت میں. انہوں نے عبداللہ نے استبل جو گھوڑوں کا تھا اس استبل کے اندر ایک کمرہ تھا چھوٹا سا, کال کوٹری, اور اسی استبل میں کوئی چھوٹی سی کھڑکی لگی ہوئی تھی. اس میں کو ان حضرات کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ اور بھی بعض افراد ہوں گے ایک دو, وہاں پر ٹھہرا دیا اندر. کسی نے انگریز کو خبر کر دی کہ حاجی صاحب جو ہے وہ میاں عبداللہ کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور استبل کے اندر کوئی دروازہ ہے, وہاں ایک کوٹری ہے, اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں. سب کچھ بدلا دیا. کس نے مخبری کی؟ واللہ اعلم, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کس نے کی. کسی جاننے والے نے ہی کی ہوگی نا. اس لیے کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے, مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا ہمیشہ تو اپنے ہی غدار نکلتے ہیں, اور اپنوں نے ہی نقصان پہنچایا ہمیشہ, غیروں نے تھوڑا ہی پہنچایا. غیروں نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا. بہت کم واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں غیروں نے نقصان پہنچایا ہو, ہمیشہ جو غداری کی ہے وہ اپنوں نے ہی کی, اپنوں نے ہی مخبری کی ہے. تو حضرت حاجی صاحب کی تلاشی کے لیے انگریز آ گئے. میاں عبداللہ جو تھے جب انگریز آئے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اب میرے شیخ کا پتہ شاید کسی نے بتلا دیا اور یہ کہیں پکڑ کر گرفتار کر کے نہ لے جائیں, اور شیخ گرفتار کر کے چلے جائیں گے. گرفتار ہو کر اس کا اتنا زیادہ کم نہیں, کم اس بات کا ہے کہ میں حضرت کا مرید, حضرت یہ سمجھیں گے کہ میں نے بتلایا. لیکن بہرحال اب تو انگریز آ گئے, تو انگریز نے انہوں نے اپنی پریشانی محسوس نہیں ہونے دی. انگریز آئے اور گھوڑوں کے دیکھنے کے بہانے سے 2-4 دفعہ گھوڑوں کو دیکھا, اور اس کے بعد اچانک وہ کھڑکی کھول دی, اور کھڑکی کھولنے کے بعد ساتھ میں میاں عبداللہ بھی گئے. اندر چلے گئے کمرے کے اندر, تو دیکھا کہ مصلی بچھا ہوا ہے, اور وضو کا پانی جو انہوں نے رکھا تھا عبداللہ صاحب نے لوٹے میں, وہ لوٹے کا پانی لوٹا رکھا ہوا ہے خالی, اور پانی گرا ہوا ہے, اور حضرت حاجی صاحب نہیں. انگریز واپس آ گئے, اور جس شخص نے مخبری کی تھی اس پر بہت ناراض ہوئے کہ تو نے غلط مخبری. جب انگریز چلے گئے تو میاں عبداللہ نے وہ کھڑکی کھولی اور دیکھا حاجی صاحب کو, تو دیکھا کہ حضرت مصلی پر بیٹھے ہیں, نماز سے فارغ ہو گئے اور دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ کرامت ظاہر ہوئی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کہ انگریزوں کو نظر نہیں آتی, اور اسی طرح سے بچ بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی, اور وہ مکہ مکرمہ چلے گئے تھے, وہیں پر ان کا انتقال ہوا. اور جنت المعلا جو مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کے پاس حضرت حاجی صاحب کی قریب میں بالکل قبر ہے. تو اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, اور علماء نے لکھا ہے کہ 3 آیتیں, ایک آیت یہی انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا, اور ایک آیت وجعلنا علی قلوبہم افرأیت من اتخذ الہہ ہواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. یہ 25ویں پارے کی آیت ہے, اخیر میں ہے, بالکل آخری صفحے سے پہلے صفحے پر. اور ایک آیت جو ہے وہ سورہ کہف کی
بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 3 آیتیں اگر کوئی شخص پڑھ لے تو دشمن کو نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ان 3 آیتوں کے بجائے سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں، یاسین سے لے کر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر آپ نے ایک مٹھی ریت لیا، کنکریوں والا ریت، اور سورہ یاسین شریف سے لے کر اور یہاں تک پڑھ کر کے اور ان کے اوپر پھینک دیا تو ہر ایک کی آنکھ میں وہ ریت پہنچا، وہ آنکھ ملتے رہ گئے اور نبی کریم علیہ السلام اس کو نظر نہیں آئے اور آپ نکل کر کے چلے۔ تو سورہ یاسین شریف سے لے کر کے اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ والی آیت یہاں تک پڑھ کر یہ بھی دشمنوں سے حفاظت کے لیے آدمی کا یہ باقاعدہ مؤثر ہے اس کام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے آدمی کی حفاظت فرماتے ہیں اگر یہ آیت پڑھ لے۔ اور اس طرح کے بزرگوں نے کئی واقعات دیے ہیں کہ فلاں شخص نے اس طرح یہ پڑھا اور دشمن ان کے پاس سے نکل کر کے چلے گئے مگر نظر نہیں آئے۔ مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا تو سنا دوں، سوچ رہا ہوں کہ سناؤں یا نہ سناؤں، لیکن پھر ذہن میں آیا کہ چلو سنا ہی دوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہوا کہ میں کئی روز پہلے رمضان المبارک سے میں نے سفر شروع کیا، راستے میں مجھے رکنا تھا ستارا مہاراشٹر میں، وہاں ایک 2 مسجد میں بیان تھا، پھر مجھے یہیں آنا تھا۔ یہ چند سال پہلی بات ہے، لاک ڈاؤن سے پہلی بات، تو مجھے یہیں آنا تھا آپ کی بستی نوان باڑی میں۔ لیکن مجھے ستارا جب میں پہنچا، ابھی کئی روز سے رمضان شروع ہونے میں، تو وہاں پر فون آیا کہ والدہ بہت سخت بیمار اور ہسپتال میں بھرتی ہے۔ تو میں فوری طور پر ستارا سے جنرل ڈبے میں بیٹھ کر کے واپس جانا پڑا، کیونکہ ریزرویشن نہیں مل سکتا تھا اچانک پر وقت، اس لیے میں وکلانگ کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس میں سوار ہو گیا، وہ چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے وکلانگ کا، میں اس میں سوار ہو گیا اور اوپر کی جو سیٹ تھی میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ پھر وہ خالی ہو گئی تو میں لیٹ گیا۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک اسٹیشن پر جا کر پولیس پورے ڈبے کو خالی کرائے گی اور پورے ڈبے کو خالی کرا کر پھر جو شخص پولیس کو پیسہ دیتا ہے وہ اس کو ڈبے میں سوار کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے انہی لوگوں کو پولیس سوار کرتی ہے جو پولیس کو پیسہ دیتا ہے، یہ پولیس کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ جب وہ اسٹیشن آیا تو میں لیٹا ہوا تھا تو واقعی ایسا ہوا کہ سارے ڈبے کو پولیس اندر گھس گئی اور پولیس نے پورے ڈبے کو خالی کر دیا، اور میں جاگ رہا ہوں، اوپر کی سیٹ پہ لیٹا ہوا ہوں اور یہی سورہ یاسین شریف کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ مجھے اب تک یاد ہے پولیس نے ایڑیاں اٹھا کر مجھے دیکھا اور میں نے پولیس والے کو دیکھا اور وہ نیچے اتر گیا، مجھے معلوم نہیں اس نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، اللہ۔ تو یہی سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیتیں، میں لیٹا رہا اپنی سیٹ کے اوپر، سارا ڈبہ خالی ہو گیا مگر الحمدللہ پولیس والے نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کی برکت سے اس کو اس کے اور میرے درمیان آڑ کر دی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ دکھایا ہو، بہرحال وہ اتر کر کے چلا گیا اور میں لیٹا رہا اسی طرح سے۔ بعد میں پھر بہت سارے لوگ اس میں آ گئے پولیس کو پیسہ دے دے کر کے، اور ایک اس سیٹ کے اوپر بھی چڑھ گیا اور میں بیٹھ گیا پھر اس کے بعد۔ تو یہ واقعہ خود میرے اوپر گزرا ہوا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں سورہ یاسین شریف کے شروع سے لے کر کے اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے حفاظت میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالتا ہے اور دشمن کو نظر نہیں آتا ہے۔ اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں، ایک نہیں ہے، سینکڑوں بزرگوں کے واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائی ان آیتوں کی برکت سے۔ تو یہ آیت بھی ان میں سے ہے،
وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. تو فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ. تو یہ واقعہ جمیل کا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو آڑ کر دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور جمیل کے درمیان. اسی واقعے کو اس آیت میں ذکر فرمایا گیا، ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. اور جب تو پڑھتا ہے قرآن تو ہم تیرے بیچ میں اور ان لوگوں کے بیچ میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیتے. چنانچہ جمیل کے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پردہ بنا دیا، آڑ بنا دیا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور ہم رکھتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، بوجھ ہے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کا مذاق اڑایا، قرآن کریم کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے مجنو کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، جادوگر کہا، اسی طرح سے قرآن کریم کو اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں بتلایا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے قرآن کریم سے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا. وہ قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے، وہ قرآن کریم سے ہدایت نہیں پاتے. کیوں نہیں پاتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی استعداد کو قرآن کریم کا مذاق اڑا کر خود ہی ختم کر دی. تو جب اپنی استعداد خود ہی ختم کر لی، اپنے اوپر خود ہی انہوں نے نحوست ڈالنے گویا کہ اس بات کی کہ انہوں نے قرآن کریم کا مذاق اڑایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کو سمجھ سے قرآن کریم کو سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کی استعداد کو ختم کر دیا. انہوں نے استعداد کو ختم کرنے کے سبب بنائے، پیدا کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد کو ختم کر دیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اور بزرگان دین نے بھی یہ بات کہی ہے، بہت سارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے اور کہی ہے کہ کوئی بھی دین کا کام اگر کوئی انسان اس میں اپنی سستی کی وجہ سے یا اعراض کرتا ہے اس سے، ایک تو یہ ہے کہ اپنی مجبوری ہے، کوئی اور مشغولیت ہے جس کی وجہ سے آدمی اس میں حصہ نہیں لے رہا ہے. لیکن اگر دین کے کسی کام سے آدمی اعراض کر رہا ہے، خصوصاً نماز سے، تو نماز کے لیے تو کوئی مشغولیت آگے نہیں آنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص نماز سے اعراض کر رہا ہے، مسجد نہیں آتا، کوئی عورت مصلے پر نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، یا اور اس طرح کے دین کے کسی کام سے اعراض کرتی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق ہم سے چھین گئی. اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہیں سمجھتا. ہم گنہگار اتنے زیادہ ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ہمارے گھر میں آئیں تو ہمارے گھر سے باہر رہے، تو اس قابل ہی نہیں. مشہور ہے شعر کا ایک مصرع کہ برون خانہ چکندی کہ درون خانہ آئی، گھر کے باہر تو نے پتہ نہیں کیا کیا کام کیے ہیں، تو گھر کے اندر آ کر کیا کرے گا، ہمارے گھر سے دور ہے. ہم تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے. اس لیے یہ دھتکاری ہوئی بات، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا. اس وجہ سے بہت زیادہ اس بات کی فکر کی ضرورت ہے ان لوگوں کو کہ جو مسجد سے دور رہتے ہیں، کہ ہم جو ہے مسجد سے دور ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا. تو رونے کی ضرورت ہے اور ادب کی ضرورت ہے اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، دل میں ادب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، گستاخی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. جب آدمی توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق دے دے گا. اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ گستاخیوں کو، بے ادبیوں کو، نافرمانیوں کو، گناہوں کو باقی رکھے. توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قریب لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قریب لے آتا ہے اپنے اور معاف کر دیتا ہے اور کچھ بھی تمام پچھلی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. ایسا نہیں کہ ان کو باقی رکھتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ختم کر دیا۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ۔ یاد آئیے ایک اور بات، بزرگان دین اگر ان سے تہجد چھوٹ جاتا تھا تو رویا کرتے تھے کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا کی وجہ سے، ہمارے کسی گناہ کی آج ہمیں سزا ملی ہے کہ اللہ نے ہمیں تہجد کی توفیق چھین ہے۔ وہ روتے تھے اللہ کے سامنے، بہت زیادہ روتے تھے، اے اللہ آج ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ ہم سے تہجد کی توفیق چھن گئی، آج ہم تہجد نہیں پڑھ پائے۔ یہ بزرگان دین رویا کرتے اگر ان سے کبھی اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ رات کے وقت میں، رات کے پچھلے حصے میں آنکھ کا کھل جانا یہ ایک مہمان ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کہ رات میں پچھلے پہر میں آنکھ کا کھل جانا یہ ایک مہمان ہے، اگر اس کی قدر کرو گے یہ مہمان باقی رہے گا، اور اگر ناقدری کرو گے یہ مہمان رخصت ہو جائے۔ تو انہوں نے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ گویا ذکر فرمایا ہے کہ اگر پچھلے پہر آنکھ کھل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار کر دے تو اٹھو اور اٹھ کر بارگاہ الہی میں چند رکعتیں پڑھ لو۔ بزرگوں نے فرمایا ہم نے جو کچھ پایا وہ اتباع سنت میں اور رات کے آخری حصے میں چند رکعتوں کے پڑھنے میں پایا۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا وہ اس میں ملا، اتباع سنت میں اور رات کے آخری حصے کی چند رکعتوں میں۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود متوجہ ہوتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ خود آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی مصیبت والا جس کی میں مصیبت دور کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے کو آواز لگاتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم رکھتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ کہ اس کو نہ سمجھیں، یعنی قرآن کریم کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، فرمایا اور جب آپ ذکر کرتے ہیں قرآن میں اپنے رب کا اکیلا، جو اکیلا ہے، اکیلے رب کا، تو یہ لوگ اپنی پیٹھ پھرا کر بدک کر نفرت کر کے بھاگتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھتے نہیں بلکہ نفرت کرتے ہوئے قرآن کریم سے بھاگتے ہیں۔ تو جب یہ بھاگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اور ان کے درمیان آڑ پیدا کر دی اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دی، بوجھ ڈال دیا، اب یہ قرآن کریم کو نہ سن پاتے ہیں اور نہ سمجھتے، اس لیے کہ انہوں نے نفرت کر کے خود اپنی استعداد کو ختم کیا۔ یہ ہے مطلب، اس لیے کبھی بھی دین کے کسی حصے سے، دین کے کسی شعبے سے کبھی بھی نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے استعداد ختم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے مزید دور کر دیتا ہے، اس لیے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ خام بتا ہم نہیں پڑھ پا رہے نماز تو اس کو گناہ سمجھتے رہے کہ گناہ ہے، مگر نفرت نہیں کرنی چاہیے، نماز پڑھنے والوں کو گناہ نہیں سمجھنا اور نفرت نہیں کرنی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نحوست ڈال دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد بہت مشکل سے قریب آتا ہے بندہ، اگر اسے واقعات احساس ہو جائے تو وہ قریب آ جاتا ہے ورنہ دور ہی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی نسبت پر بیٹھنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطا قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے الہ العالمین آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، عافیت کے فیصلے فرما، راحت اور سکون کے فیصلے فرما. تمام آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. تمام شرور و فتن سے، حوادثات سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما. حلال برکت والا روزگار نصیب فرما. اے الہ العالمین حلال روزی ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ حلال روزی ہم سب کو نصیب فرما. حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت کو ہم سب کے اوپر متوجہ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنی محبت اور شفقت کا معاملہ فرما. اپنی نصرت اور معیت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما. الہ العالمین بے گھروں کو کشادہ گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جن کے اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطیع اور فرمانبردار بندہ بنا. اے الہ العالمین مسلمان پورے عالم میں جہاں جہاں مظلوم ہیں، پریشان ہیں، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ سب کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ ان سب کی رہائی کے خلاصی کے اسباب پیدا فرما. مولانا کریم صدیقی صاحب اور ان کے ساتھی، ان کے رفقا اور اسی طرح اور نوجوان جتنے بھی جیلوں میں ناحق ظلم کے طریقے سے بند ہیں، اے اللہ ان سب کی رہائی کے چھٹکارے کا اسباب پیدا فرما. اے اللہ حضور احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، اے اللہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت عطا فرما. اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دوپہر ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.